دل ٹھکانا، صرف ایک پل ہزار عالم میں آنا جانا، میرے حضور کا ہے آنا جانا، میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، ہر زمانے کی آپ رحمت ہے، ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ، میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ۔ عامر کرام زمین شان دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمہ جاری فرمائے، اس زبان کو ایسے الفاظ القاب سے محفوظ فرمائے جو حضور کی شاید نشان نہ ہو، جانے انجانے کوئی ایسا لفظ میری زبان سے صادر ہو جائے تو اللہ پاک حضور کی زلف عمری کے صدقہ مجھے مغفر عطا فرمائے۔ الحمدللہ معراج شریف کی مقدس گھڑیاں اور اس کا ذکر اہل سنت و جماعت کو اللہ پاک نے تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ یہ اسی کرم نوازی ہے کہ کوئی بھی سنی محب اور محبوب کی ملاقات بصورت معراج اعتراض نہیں کرتا، کبھی ذہن میں غلط خیال، کیونکہ جب رب نے فرما دیا لنُرِیَہُ من آیاتنا، ہم نے دکھائی اپنے محبوب کو نشانی، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں جو سبحان الذی، یہ لفظ سبحان ہے، یہ الفاظ تنزیہہ، یہ اسی کا جواب ہے کہ جس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ جب پرکیف منظر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس کا نظارہ جب انسان کرتا ہے تو بے ساختہ، جس طرح مجمع میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سن کے انسان کے دل پر دستک ہوتی ہے اور اس دستک کی آواز سبحان اللہ کی الفاظ سے تعبیر کی جاتی ہے، تو وہ ملاقات کہ اللہ پاک نے وہ سیر کی ابتدا خود رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو سنی کیوں نہ کہے معراج شریف کی رات وہ بابرکت وہ عظیم۔ میں اس مسئلے کو اس مثال سے آپ بخوبی سمجھ جائیں گے۔ ایک شخص کو جب مال کی ضرورت پڑے تو وہ کسی مالدار کے پاس جائے گا، تو جب اس سے پیسے ملیں گے، بیٹے کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، یا مکان لینا ہے، یا تعمیر کرنا ہے، یا کوئی اور مشکل ہے، تو جب اس کو دنیا دار مالدار ذمہ دار اگر پیسے دے گا تو بڑی دعائیں کرے گا، اے چودھری اللہ تمہیں سلامت رکھے، تیری اولاد کو سلامت رکھے، تیرے گھر کو آباد رکھے۔ وہ پیسوں کو دعا نہیں دیتا ہے، اس طرح ہے کہ نہیں؟ پیسوں پر بنی تصویر قائد اعظم کی اس کو بھی دعا، اس پر جو نمبر لگے ہوئے ہیں کالے رنگ کے اس کو بھی دعا نہیں دیتا، حالانکہ اس کی ضرورت تو پوری پیسوں سے ہوئی۔ چودھری ویسے ہی دعا دے دیتا، پیسے نہ دیتا تو اس کی مشکل حل ہوتی؟ بالکل، تو دعائیں دیتا ہے۔ یہ مان لینے کا ایک طریقہ ہے،
اور دوسرا طریقہ 4-5 دوست اکٹھے کیے اور رات کو اس چودھری ذمہ دار کی کوٹھی اور اس کے مکان کے عقب سے نقب لگائی، پیچھے سے سب نقب لگائی، سوراخ کیا اور اندر داخل ہوئے اور مال سارا لے لیا. پھر کہیں جا کر کے آپس میں بیٹھ کر تقسیم کرنے لگے. ایک بندہ بول پڑتا ہے بیچ میں سے، چودھری کا کیا بنا ہوگا جس کے برتن بھی نہیں چھوڑے تم نے. تو اس موترس کو دوسرا چور جواب دے گا، ہمیں مال مل گیا، مال والے سے کیا کرنا، یہ تو پہلے سوچنا تھا. تو اسی طرح جن کو مال ملا ہے، جن کو آمنہ کا لال ملا ہے، جس کو دنیا کائنات کی یہ رنگینیاں، یہ جسم و جان، اولاد، والدین، کوئی بھی کائنات کی نعمت، وہ سب سے پہلے محبوب پر درود و سلام پڑتا ہے. چاہے اذان ہو، نماز ہو، نماز کے بعد ہو. تو حضور علیہ السلام کے صحابہ، آل بیت، جن راہوں سے اسلام یہاں تک پہنچا، وہ ان کو بھی دعا پیش کرتا ہے اور صراط ابھی ان کا ذکر بھی کرتا ہے. اور جو چور ہے وہ کہتا ہے نماز مل گئی، میلاد کھا. جو چور ہے وہ کہتا ہے حج مل گئی، معراج شریف کی محفل کیوں. جو چور ہے وہ کہتا ہے مجھے دنیا مل گئی، مجھے مال والے سے کیا غرض کہ میں اس کا ذکر کروں، اس کی نعت پڑھوں، اس کے معراج شریف کا ذکر کروں. الحمدللہ سنیوں کی مسجدیں میلاد ہو یا معراج شریف جگمگا رہی ہوتی، پتہ چلتا ہے معراج سنیوں کے نبی کی ہوئی. ان کا تو نبی پتہ نہیں کون سا ہے. ایک کر نہیں سکتے پھر اعتراض کرتے. اللہ اکبر کبیر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ امام الفقہاء ہیں جن کو صاحب النعلین بھی کہا جاتا ہے. یہ حضور کے ساتھ ہوتے تھے اور جب اسلام ابھی تک قبول نہیں کیا تھا، بچپنے میں جب حضور پیارے صدیق پاک کے ساتھ مدینہ شریف پہنچے تو یہ بکریاں چرانے حضور کی حاجت ہوئی تو اسلام کی محبت جاگزی ہو چکی، لیکن کہا میں مال اپنے مالک کو سونپ کر آؤں، کہیں امانت میں خیانت نہ ہو. یہ حضور کی بات ہے. یہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود جن کو صاحب النعلین، حضور کی جوتیاں مبارک، جہاں حضور کمرے میں داخل ہوتے، اندر تشریف لیتے، پہلے یہ جاتے، سارا کمرہ دیکھتے، کہیں کوئی تکلیف دہ چیز، کہیں کوئی دشمن جو چھپ کر میری محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکات کو تکلیف نہ دی. اور مسواک بھی یہی پیش کرتے تھے، نالین پاک بھی یہی پہنایا کرتے. قربان جائے، سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین حضور تو پھر کہیں ہم بھی، ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. کیا بات ہے حضور کی نالین پاک. ایک نوجوان جس نے عرض کیا حضور میں آپ کو جوتی پہنائی، تصویر باندھے، سرکار علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ تیرا بندہ رضا چاہتا ہے تو اس سے راضی ہو جا. اب حضور کو جوتی پہنائی، حضور یہ دعا فرمائے. نالین پاک. قربان جائیں، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی پوری نالین پاک پر. ملا کو کبھی نصیب نہیں ہوگا، یہ بدبخت نواز شریف کی تصویریں لگا لے گا ملا، اس کی روٹی کھا رہا، فضل الرحمان کی لگائے گا، عمران خان کی لگائے گا، میرا لیڈر ہے، لیکن حضور کی نالین پاک کبھی بھی سنیوں کے بغیر کسی کے گھر میں نظر نہیں ہے، کسی کی مسجد میں نظر نہیں آئے گی، کسی کے سینے پر نظر نہیں آئے گی. یہی سنیوں کی پہچان ہے. ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی پہچان علامت تو ہے. رافضیوں کی کالا جھنڈا لگا ہوا، اس پر اپنے منہ پر لعنت لگی ہوئی ہے، کیونکہ حضور کا فرمان علی شان ہے جو صحابہ کرام کو علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس، اس پر اللہ کی بھی لعنت، تمام فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام کائنات میں لعنت دینے والوں کی لعنت. بد مزاج کی بھی علامت ہے. یا حی یا قیوم لکھتے ہیں، یا اللہ یا رسول اللہ نہیں لکھتے.
ہر مذہب کی، لیکن الحمدللہ سنیوں کی پہچان، سنیوں کی اذان ہو درود و سلام کی آواز آئے، نماز ہو درود و سلام کی آواز آئے۔ الحمدللہ سنی سینے پر نالین مصطفیٰ، گھر میں نالین مصطفیٰ، مسجد میں بھی۔ میں بلوچستان دورے پر جاتا ہوں تو وہاں اسٹیشن کے ساتھ ہی مسجد ہے، کیا بات ہے جی، بدبختوں کے نرغے میں بھی رہ کر عشق جو ہے پوری تابانیوں کے ساتھ ہو، انہوں نے پوری مسجد میں سرکار علیہ السلام کے اسماء گرامی، اللہ پاک کے 4 یاروں کے، 5 تن پاک کے، 10 مبشرہ کے، اور اولیاء کرام کے، اور ساتھ میں اصحاب کہف کے بھی نام مسجد میں لکھے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ کے اشعار لکھے ہوئے علامہ اقبال کے۔ ساڑھے کمیٹیاں اکٹھے ہو جاتے ہیں جی یہ شعر لکھنا جائز ہے، یہ مسجد میں نالین پاک لگانا جائز ہے، مسجد میں گنبد خضرا اس کی تصویر لگانا جائز ہے؟ یہ ایمان ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بندہ آپ کو سوال کرے حضور کی شان پر یا مقدس ہستیوں کی، پہلے اپنا وجود دیکھیے گا، ہم نے شریعت پر عمل کتنا کیا ہے کہ ہم اتنی بڑی ذات پر اعتراض اور سوال کرنے جائیں؟ خود جواب دے بدبختہ، منہ سنبھال کے بات کر، تیرے منہ سے جو آواز نکل رہی، تیری جو سانس نکل رہی، میرے محبوب کی نالین پاک کا صدقہ نکل رہی۔ حدیث قدسی، خلق احب الی ولا اکرم لدی منک وبک اوتی وبک آخذ وبک اصیب وبک اعاقب۔ جتنی نمازیں پڑھ لے، میرے محبوب فرماتے ہیں جب میرے محبوب کا وسیلہ نہیں ہوگا، رب فرماتا میں نماز قبول ہی نہیں کروں گا۔ سزا بھی میرے محبوب کے واسطے سے ملے گی، جزا بھی میرے محبوب کے واسطے سے ملے گی۔ تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا، بتا پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے قال سوف یؤتیک ربک فترضی۔ تب فرماتے محبوب کو راضی کرو، اتنا عطا کروں گا میرا محبوب راضی ہو جائے۔ ایسے ملے ملوڈے کے پاس نہ بیٹھا کرے، اور نہ ہی ملے ملوڈے کی بات سنا کرے جس کے منہ سے میرے محبوب کی گستاخیوں کی بدبو آئے۔ اگر اتنی حیثیت ہو تو چپلاخ مارے، انشاءاللہ یہ قیامت پر دن یہ چپلاخ بھی اتنا ثواب ہوگا، شاید آپ کو اتنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں محفل میلاد کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ ثواب جو حضور کی عزت کی خاطر کسی کو چنڈ ماری ہے، اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ غیرت ہے، یہ غیرت ہے۔ نماز سے غیرت اجاگر نہیں ہوتی، فرض ہے اللہ کا، فرض ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ رسول کی مدد کر رہا ہے۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنکھوں سے نابینا تھے، جب آپ اپنی بیوی کو واصل فی النار کر کے آئے جو حضور کی گستاخیاں کرتی تھی، آپ صبح جب نماز میں سرکار نے سلام کرتے فرمایا، انہوں نے ایک روایت میں خود عرضی پیش کی، مختلف روایات ہیں، امام تقی الدین سبکی نے اس پر پوری بات فرمائی ہے، کہ قربان جائیں تو حضور نے کیا فرمایا جس نے دیکھنا، جس نے اللہ رسول کی مدد کی وہ عمر کو دیکھ لے۔ بڑے لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے گستاخوں سے، گستاخ کے خلاف بات کی۔ ابھی 18 مارچ کو یہ زندگی کی تماشا جس میں دین کا مذاق اڑایا گیا ہے، پھر اس کی رونمائی ہونے لگی، پھر اس کی رونمائی 18 مارچ کو جس میں دین کا مذاق اڑایا، مدارس کا، علوم دینیا کا مذاق اڑایا گیا۔ لیکن ہماری قوم مولویوں کا کیا کام، سیاست مولویوں کے بتائیں ہم کیسے تدارک کریں؟ ہم ممبروں پر جتنا بھی بول لیں، مسجد سے باہر نکلے بس اللہ نہ خیر سر تو مولوی تو ایسے بک بک کر رہا۔ جب میدانی عمل میں پارلیمنٹ میں ہمارے بندے ہوں گے تو گربان نوچیں گے، بدبختہ تو شرم نہیں آتی؟ وہ تو وزیر بن گیا ہے ثقافت کا، وہ لائن جو دین مصطفیٰ پر اتنی بڑی تانا زنی ہو، شاعر اسلام پر اتنے بڑا مذاق اڑایا جائے، تو ثقافتی وزیر کس چیز کا؟ جب ہوگا حضور کا غلام ثقافتی وزیر، دیکھتے ہیں ہم اسلام کے خلاف کون سی ثقافت اجاگر ہوتی ہے۔ ادھر کوئی رنڈیاں جسم فروش عورتیں جو اپنے آپ کو معزز بنا کر وزیروں کی لونڈیاں بدبخت جو عورت مارچ نکال کر کے اسلام کا مذاق اڑائے، قرآن کا مذاق اڑائے، میرا جسم میری مرضی۔ یاد رکھیں گے
یہ ملک بھی اسلام کا ہے، اس میں مرضی بھی اسلام کی چلے گی، کسی بھی امام کی مرضی نہیں چلے گی۔ یا تو کوئی بتائے، قائد اعظم کی تاریخ ہمیں سنائے، قائد اعظم کی تقریر ہمیں بتائے، اس کو تو مقصد آور آئیڈیل اسلام should not capitalistic but Islamic، تو اسلام کے لیے یہ بدبخت اپنے چند ٹکوں کی خاطر زبان للچائے ہوئے نامرادوں کی ٹیسیاں کرے اور اسلام کے مخالفوں کی ٹیسیاں کرے۔ نعرہ تکبیر، جب میرے آقا علیہ السلام ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو بعد میں جو جسم فروش عورتیں تھیں انہوں نے جلوس نکالا تھا، میک اپ کر کے وزارہ بنا، تو وہاں کے گورنر نے ان کے دانت بھی توڑوا دیے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور جس میں وہاں کے گورنر جو دانت توڑوائے، ہاتھ توڑوا دیے، جب پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خط پہنچا کہ یہ معاملہ، تو فرمایا اگر یہ سزا نہ دی ہوتی تو میں ان کو واصل فی النار کروا دیتا۔ کیوں؟ ان عورتوں کا بھی یہی نعرہ تھا، وہ کہتی تھی حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اب ہم جو کچھ مرضی کریں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ سرکاری اور درباری ملا وزیر مذہبی امور صرف ایک حجت کے لیے خط لکھا کہ عورت مارک جو ہے نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک حجت کے لیے، ورنہ وزیر کے اختیار میں نہیں۔ چلو اس کا روکنا اختیار میں نہیں ہے تو کم از کم استعفیٰ دینا تو اس کے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ کرے احتجاج اسلام کی مخالفت میں اتنا بڑا کام ہو اور اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہم کیسے بولیں؟ ہم کیسے بولیں؟ ہم خود شریک ہیں، ہمارا ووٹ شریک ہے، ان کے ساتھ محبت کی پینگیں، ان کی دعوتیں، ان کی آب بھگت، ان کی خدمتیں ساتھ شامل ہیں، معاون ہے، یہ قوم خود معاون ہے۔ اسی وجہ سے تو پچتی نہیں یہ باتیں۔ مولوی مسجدوں میں سیاست کر رہے ہیں، اب بدبختہ پھر اپنی سیاست کو باہر رکھ، مسجد کیوں بند کرواتا ہے؟ اپنی سیاست کو باہر رکھ، پھر اذان جمعہ کیوں بند کرواتا ہے؟ اپنی سیاست کو باہر رکھ، مسجدوں میں وقفہ کیوں کرواتا ہے؟ اپنی سیاست کو باہر رکھ، تو مسجد کے اندر تو بک بک کیوں کرتا ہے جہاں جوتیوں سمیت، یہ پچھلے ماہ رمضان کی بات ہے، پچھلے دن ہم یہاں تراویح پڑھ رہے تھے، پیچھے جوتیوں سمیت پولیس والا مسجد میں داخل ہوا، منشی صاحب باہر نکلے لیکن بھاگ گئے، اور اس دن ہتھے چڑھ جاتا، وہ درگت بنا دی، ساری نسلیں یاد رکھتی کہ مسجد کا اس طرح تقدس پامال کرتے ہیں۔ یہ خود آنکھوں دیکھا ہوا، مسجد اللہ کا گھر ہے، جو آئے جناب دی بک بک اسلام کے خلاف، ہندوؤں کے ساتھ پینگے، اسلام کا کوئی خیال ہی نہیں۔ اب یہ زرداری لوگ، یہ بدبخت سارے، یہ سکھوں کے ہندو میں جا کر وہاں کشکے لگا کر، یا مسجد میں عید والے دن بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، سر نہیں ڈھانپا ہوا، لیکن سکھوں کے گردواروں میں گئے سروں میں رومال ڈالے، انہی کا شعار اپنا ہوا، وہاں جا کر مورتیوں کے سامنے دودھ چڑھا رہے ہیں، مسجدیں گرا رہے ہیں، اور مندر جو گرے ہوئے ان کو پھر دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں۔ چلو جو بنے کھڑے ٹھیک ہے، اپنا سلسلہ کر رہے ہیں، جو منہ کالا کر رہے ہیں۔ مسجد میں ٹی وی کا بل آ رہا ہے، وہاں سرکاری خزانے سے مسجد کا بل نہیں جا سکتا۔ لعنت ہے ایسے حکمرانوں پر، ان کے ماننے والوں پر بھی، اور ان کے مددگاروں پر بھی۔ 73 سال ہونے والے ہیں، ایمان سے کوئی بتائے کہ بیرون ملک بھی
جو عبادت گاہیں ہیں ان کے بلوں میں تخفیف ہے، لیکن واحد اسلام کے نام پر بننے والے جس کو ٹی وی کا بھی بل آتا ہے، ٹیکس آتے ہیں، جی آج کے نشین چوک و چوراہوں میں کتے بک بک کر رہے ہوتے، کتے بک بک کر رہے ہوتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو دنیا دار کا کتا ہے، ہم سرکار کی سبحان اللہ ہر بک بک اللہ یفارق من باب صاحبی و ان صدرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن میں 5 کتے والی عادتیں ہونی چاہیے۔ امام غزالی نے اس کو دقائق الاخبار میں لکھا۔ یہ وہ امام غزالی ہیں، 2 بھائی تھے، ایک دیوبندی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ یہ بدبخت حضور کا علم مانتے نہیں ہیں، دل کی باتیں، لیکن امام غزالی کا بھائی پیچھے مقتدی ہے، اور امام غزالی جو ہے نماز کے اندر فقہی مسئلے، فقہی سمندر میں غرق ہو کے مسئلے نکال لیں۔ آپ نماز پڑھ کے گھر چلے گئے، آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا بھائی نماز پڑھ کے آ گئے، میں کہا جی میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں، یہ ہوتا نماز میں تو فقہ کے مسئلے تلاش کرنے شروع کر دیتا، قربان جائیں، پیچھے مقتدی امام۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ امام غزالی، امام غزالی انہوں نے اس روایت کو نقل کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلی کتے والی عادت مومن کے اندر کہ جس طرح سارا دن اس کا مالک اس کو دھتکارتا رہے لیکن مالک کی چوکھٹ سے دور نہیں ہوتا، وہاں مرنا تو گوارا کرتا ہے، جدائی برداشت نہیں کرتا ہے۔ وہ مومن کون سا ہے؟ جو دنیا دار کا کتا ہو کہ مومن ہوں، سرکار کا بند، پھر دیکھ دنیا پاؤں بھی چومے گی اور ہاتھ بھی چومے گی۔ دیکھا نہیں میرے غازی ممتاز قادری کو؟ قربان جائیں، شمشیر بے نیام میں موجود ہے۔ دل پذیر عوام صاحب فرماتے جب غازی صاحب کو گرفتار کر گئے، 18 فروری جو ہے یہ گزری، اللہ اکبر کبیرہ، یہ پی پی کا وزیر ہی تو تھا، شیطان تاثیر، جس نے حضور کے معاذ اللہ نقل کفر نباشت، قرآن و حدیث کے قانون کو، ناموس رسالت کے قانون کو کھلا قانون کہا، تو مر کھپ گیا رحمان ملک بدبخت جو جنازے میں پیش کھڑا تھا، 10 بندے بھی پتہ نہیں تھے قبلہ کدھر ہے، کوئی ایسے کھڑا کوئی ایسے کھڑا۔ میرے غازی کا جنازہ سید بھی تھے، میرے استاد صاحب شیخ الحدیث، قربان جائیں، بخاری شریف کے اسپیشلسٹ علامہ مولانا حافظ عبدالستار شہیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ وہاں پیٹرول پمپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھے رہے، آپ نے پوچھا حضور کہہ رہے، فرمایا کیا بات ہے جی؟ سر پہ دستار جبہ نہیں تھا، کانسٹیبل کی ایک وردی تھی، لیکن محبوب نے ایسا چنا اس کے جنازے میں صحابہ کرام کی ارواح کی آلے نظر، رتبہ شہید عشق کا گر جان جائیے تو قربان جانے والوں پہ قربان جائیے۔ روٹی پٹرول دکان چھٹر سویرے شام مر گیا، ہیلے بہانے، ایسے کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسے کریں گے تو ایسا ہوگا، مہینے کے بعد اتنا پیسہ آ جائے گا، سال کے بعد اتنا آ جائے گا، صبح شام یہی ریل پہ۔ کبھی دین کے بارے میں بھی اتنی سوجھ بوجھ کی کہ میں اگر یہ کوشش کروں 4 بندوں کو تیار کروں، پھر 10 بندوں کو تیار کروں، مسجد میں آئیں، مسجد بھری ہوئی ہو، اللہ پاک کی مسجد، اللہ کا گھر، قیامت والے دن میرے لیے باعث مغفرت بنے، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، میں 5 بندے 10 بندے 2 بندے تیار کروں، نہیں مارے پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے بھائی فرماتے جس وقت غازی صاحب کو گرفتار کیا ہمیں پتہ نہیں تھا غازی صاحب کہاں ہیں، لیکن 2-4 دن کے بعد جب ہماری ملاقات کے لیے لائے، ہم بھائی تھے اور ہمارے والد صاحب تھے، قربان جائیں، کہتے کمرے میں بند تھے، جب ہم وہاں گئے تو غازی صاحب کی مبارک ٹانگیں باندھی ہوئی، ہاتھ بھی باندھے ہوئے، ایس ایس پی آ کر کے غازی صاحب کے والد کے قدموں میں گر ان القاضی ان الغازی، ہمارے قاضی صرف غازی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غازی صاحب نہ دیکھ کر مسکرا پڑے، ابا جی یہ تو ایک ایس ایس پی ہے۔ تو دل پذیر عوام صاحب کہتے ہیں کئی افسر جو ہمارے قدموں پر پڑے، ہمارے منتیں کرتے تھے، ہم یہ نہیں چاہتے لیکن ہماری مجبوری، ہم کیا کریں، قربان جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو غازی صاحب نے جملہ ارشاد فرمایا،
ماں بابا جی یہ تو ایس ایس پی ہیں بیچارے چھوٹے موٹے، یہ تو حضور کی غلامی میں جو آ جائے تو پھر بادشاہ بھی اپنا تاج قدموں میں رکھ دیتے ہیں. ہے تو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی، جب بادشاہ نے پکڑا تھا بڑے بڑے ہیلے، آدھی بادشاہی پوری بادشاہی، نے کہا جی رشتہ بیٹی کا دوں گا، شہزادی تیرے عقد میں، کلمے سے پھر جا، قربان جائیں. کیا بات ہے، پاکستانی قوم ایک چاندی پیالی پلا، جہاں جہاں سے اترے گی غلامی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر مچھن وٹ دے کے چوڑے ہو کے ایک چاندی پیالی کی مار ہے. کیا بات ہے، واہ مسلمانہ واہ. ایک چائے کی پیالی کی مار ہے، ایک ہوٹل کے کھانے کی مار ہے، ایک بریانی کی پلیٹ کی مار ہے. بڑی حیرانگی کی بات کرے بک بک. یہ پی پی نے کل پرسوں نکالا ہے حکومت کے خلاف جناب جی جلوس نکالا ہے. ایک بیچارے مزدور کے باغ میں داخل امرود ہی سارے کہتے کیلے 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 لبیک یا رسول کیلے. ٹی وی پہ فرنٹ میڈیا پہ میں نے کہا یہ ویڈیو دکھاؤ نا، سارے امرود کھا گئے. لیکن میں نے کہا تم نے قتل کرنے والے مسلمانوں کی جانوں کا ضیاع کرنے والے 96 140 قتل کرنے والے افراد، الطاف بدبخت، اس سے بڑا کوئی غدار نہیں. اس کی پارٹی کو آج تک بین نہیں کر سکے، بلکہ حکومت خود اس سے احتیاط کرے. لیکن ہمیں ان سے گلا ہی نہیں، ہمیں تو آپ سے گلا. روٹی کی مار، گلی جنابی سیوریج کی مار. لیکن الحمدللہ ہمیں نہ سڑک نہ سیوریج کا پانی چاہیے، الحمدللہ بالکل نہیں. اور نہ ہی روٹی نہ چائے نہ ہی بریانی چاہیے. یہ پرچی ہی کیا بلکہ جان بھی دین مصطفیٰ پہ جانی چاہیے. جی تعلق ہے جی، وہ دیکھو جی پھر تعلق ٹوٹ جائے گا جی، میرے کم نہیں ہون گے جی، اندروں نال آتے باہروں انہوں دے نال آ گیا. کیا بات ہے، دل کسی کے ساتھ، گردہ کسی کے ساتھ، جگر کسی کے ساتھ. کیا بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں میرے آقا کی کریم بارگاہ. واہ غازی صاحب جنہوں نے حضور کی غلامی میں نہ آنکھیں باہر آئیں، اس ڈاکٹر نے بتایا نہ زبان باہر آئی، وگرنہ جس کو پھانسی دی جائے یہ کیفیت ضرور ہوتی ہے. لیکن قربان جائیں غازی صاحب فرماتے، میرے غازی صاحب کے والد صاحب فرماتے جب میں گیا نا قربان جائیں میں کہ زیارت تو کروں، سنتے تھے شہید زندہ ہوتا ہے لیکن کیفیت تو دیکھوں. آج تو میرے گھر میں تجربہ ہے، ایمبولینس میں آپ کا جسم اثر پڑا تھا. جب غازی صاحب کے والد صاحب فرماتے ہیں جب میں نے جا کر جب دروازہ کھولا غازی صاحب اٹھ کے بیٹھ کے ان کو سونے آئے میں زندہ ہوتا ہے شہید. یہ خامہ فرسائی نہیں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کہا آپ کے والد شہید ہوئے، کنز المال میں موجود ہے. رب نے پوچھا داس عبداللہ کیا چاہتا ہے؟ میں کہا یا اللہ سنے پھر جاؤں تیرے محبوب میں الغزوہ، پھر جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں. بس یہی جان لٹتی رہے حضور کے قدموں پر. چاسی بڑی آتی ہے. قربان جائیں دین سلامت انہاں دا ہوئے جڑے یار تو جان چوار دینے، کالیاں راتاں پڑھن سلاتا رو رو یار پکار دینے، قلعے والیا جنت ملک انہاں دیے جڑے عاشق میرے دلدار دینے. امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں شرح الصدور میں، فرنگیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ چل رہی تھی، ایک مجاہد شہید ہوئے تو ایک فرنگی بیٹھا ہے گھوڑے پہ، تو اس نے نا نیزے سے اشارہ کر کے ہاتھ لگا کے انہوں نے کہا یہ مسلمان ہے جن کا قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے. یہ تو اسی وقت اٹھ کے بیٹھ گیا، فرمایا سے شہید زندہ ہوتا ہے، بک بک کرتا ہے. قرآن نے سچ فرمایا ہے، جو فرمایا سچ. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں میں نے معراج شریف کی رات کی ایک دو باتیں عرض کر دوں. قربان جائیں غازی صاحب کی بات، یہ تو معروضات ہیں آپ کے سامنے جو پیش کیے جاتے ہیں. یہ دکھ ہے الحمدللہ ہم تعصب قیامت ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ یہ بیان کرتی رہیں گی. حق کو کوئی نہیں روک سکتا. آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو نہیں آتی ہے رو بھائی. بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمیاہو
باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر پابند اور بناتے ہیں تعویل مسائل کو بہانہ۔ اقبال فرماتے ہیں یہ نوجوانوں کے بدبختوں نے نوکریوں کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں، گٹروں اور نالیوں کی یہ دنیا داری کی لالچ میں جوانوں کی جوانیاں چھین لیں گے، ان کو برباد کریں گے، بے حیائی کی طرف لگائیں گے، غلاموں کو غلامی پر پابند رکھیں گے۔ لیکن تمہارا منصب، اقبال نے فرمایا مجھے یہ غم ہے کہ حضرت واعظ ہے تنگ دست، تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کرے، رد جہاد پر لکھ لیا بہت کچھ، تردید حج پہ بھی رسالہ رقم کرے۔ اقبال فرماتے ہیں صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دین بندہ مومن کا موت یا خواب۔ اقبال فرماتے ہیں پیر حرم راہ و رسم خان کا ہی چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے ساری کا، اللہ تیرے جوانوں کو سلامت رکھے، ان کو سبق دے خود شکنی اور خود نگری کا۔ کیوں؟ فرمایا اس کو سکھا فن شیشہ گری۔ یہ پارا شگافی کہتے ہیں پتھر کو چیرنا، پتھر کو چیرنا۔ اقبال فرماتے ہیں اللہ تیرے جوانوں کو سلامت رکھے، لیکن کیا کر؟ فرمایا سکھا ان کو خارا شگافی کے طریقے۔ کیوں؟ مغرب نے سکھایا ان کو فن شیشہ گری کا۔ اقبال فرماتے ہیں 2 صدیوں سے توڑ گئی دل ان کا غلامی، کوئی سوچ دارو ان کی پریشان نظری کا۔ کدی ماسٹر اتنے شعر پڑھے ہو ان بیچاروں کی مارے ہمارے فرد۔ اب میں یہ کورس کر رہا ہوں، میری تنخواہ 20,000 پہ اور زیادہ ہو جائے گی، اب میں یہ کورس کر رہا ہوں 10,000 اور زیادہ ہو جائے گی۔ کیڑا ساری زندگی ٹکڑیاں دے مرے، 20 لاکھ روپیہ دے کے نوکری لگے، وہ بیچارہ معمار کیا کرے گا؟ وہ بیچارہ کوٹھیوں تو بناؤ، مستری تو ہے لیکن در حقیقت وہ استاد نہیں۔ صرف اقبال ہی پڑھایا جاتا ہے، اس قوم کے اندر غلامی کا توق نکل جاتا، لیکن بالکل کسی صورت میں کیوں اوپر غلام نیچے غلام، 70 سال 73 سال سے تو یہی کام ہو رہا۔ قربان جائیں معراج شریف کی رات میری محبوب کو معراج جو کروائی گی، سیر اور معراج 2 لفظ بولے جاتے ہیں، تو بعض بزرگان دین نے اس میں فرق بیان کیا ہے، اعتباری فرق فرماتے ہیں سیر جو مکہ شریف سے بیت المقدس تک، یہ 3 سیر، معراج، اعراج، سیر بیت المقدس تک، معراج سدرۃ المنتہا، آگے لا مقام اعراج، یہ 3 الگ الگ۔ بعض نے کوئی فرق بیان نہیں کیا۔ معراج ہوئی سر کی آنکھوں سے دیدار، سریر عرش را نالین ہو تاج، امین وحی و صاحب معراج۔ علامہ نظام الدین گنجوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے محبوب کی نالین عرش کے لیے بھی سر کا تاج۔ کیا بات ہے، بندے کو رقص آ جاتا ہے، بندہ شعر پڑھتا ہے سرور آ جاتا ہے۔ امام بصیری نے تو کمال ہی کر دی، من هو الآیات الکبریٰ لمقتنی فمن هو النعمت العظمیٰ لمقتنی۔ فرمایا یہ جس نے اس کو غنیمت جانا ہے کہ میرے محبوب اللہ پاک نے مجھے محبت عطا فرمائی، مجھے ان کا غلام بنایا، وہ اس نعمت کو بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے، اپنے لیے بہت بڑی غنیمت سمجھتا ہے۔ باقی جو عقل کے ہیر پھیر میں پڑ گیا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، فلاں کیسے ہو گیا، سر کی آنکھوں سے وہ جناب جی فلاں جس طرح ملا ملوڈا کرتا، یہ کیسے ہو گیا، خواب میں ہوئی۔ محکم دین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ایک طالب علم اپنے استاد سے پوچھ رہا تھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اشکال بڑے پیدا ہو گئے، ملا ملوڈوں نے دماغ کے اندر لوگوں کے وہ دیمک لگا دی جو معراج شریف کے منکر بن بیٹھے۔ لیکن قربان جائے جب انہوں نے نماز ختم کی نا، محکم دین سیرانی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اس طالب علم کا ہاتھ پکڑا، دیوار کے اندر سے گزار گئے، پھر واپسی لے فرمائی اس طرح معراج ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ میرے دادا جی ارشاد نبی آپ نے کتاب لکھی، اس میں معراج کی بڑی تحقیق کی، سائنسدانوں کا بھی منہ توڑ جواب دیا، جو کہتے ہیں یہ جو اجرام فلکی ہیں، یہ جو آسمان ہے ان کا التحام، ملنا، اخراق مطلب جدا ہونا یہ ہے نہیں ہے، تو آپ نے ثابت کیا، پھر قرآنی دلائل دی، یہ سماء شقت، فرمایا جب رب فرماتا ہے آسمان شق ہوگا تو میرے محبوب کی خاطر نہیں ہو سکتا، بے شک یہ رب کا کرم ہے، حضور جائیں بھی صحیح، واپسی آئیں بھی صحیح،
اللہ نے پوری مثالیں کائنات میں، یہ موبائل کی صورت میں دیکھ لیں، ہماری کال 1 سیکنڈ میں ٹون جاتی ہے کہ نہیں، ٹون آتی ہے کہ نہیں، ڈائریکٹ جاتی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہوا کے اندر وہ سگنل جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں، وہ شعائیں پہلے یہ جب نمبر ملتا ہے اس کے پاس جاتی ہے، پھر وہاں سے کتنی دیر لگتی ہے؟ بیزی ہو تو اسی وقت کمپیوٹر بول پڑتا ہے نمبر بیزی ہے، بند ہو تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو پتہ نہیں ہے کس کا دل بند ہے اور کس کا چل رہا ہے۔ لعنت ہے ہر اس پجاری پر جو ایسے ملا کی پوجا کرتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کی شان پر موبائل سامنے ہے، 1 سیکنڈ نہ لگے، مسئلہ سمجھ آ جائے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، قرآن نے کہا ہم اتنی مثالیں آفاق میں دکھائیں گے، ہر مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اتنے سیکنڈ میں بھی نہیں، سیکنڈ بھی زیادہ ہے۔ آپ گھڑی پر دیکھ لیں کہ کال ملانے میں آپ کو کتنی دیر لگتی ہے، لیکن اتنی اونچی فضا کے اندر وہ سگنل کیچ کرے آپ کے موبائل کے جو آپ کو نظر نہیں آتے۔ ملا کو سگنل نظر نہ آئے، میرے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا۔ لعنت بھیجتا ہوں اس ملا پر، کافر لعین ہے، مشرک لعین ہے، پلید ہے، لیکن ان سب سے بڑا پلید وہ ملا ہے جس نے قرآن بھی پڑھا، حضور کے فرمان بھی پڑھے، لیکن بدبخت پھر بھی میرے محبوب کی تجلیوں کا منکر ہے۔ بہت بڑا لعنتی ہے، زمانے کا لعنتی ہے، عقل کو آستہ سے دور نہیں۔ اے ملا تیرے نصیب میں حضور نہیں، علم میں سوز و سرور ہے مگر، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ اللہ یہ کون سا علم پڑھا ہے جس میں عشق مصطفیٰ نہیں؟ لوگوں کو مشرک بنا رہا ہے، بدعی بنا رہا ہے، فلانا کر رہا ہے، تو ہوتا کون ہے؟ حضور سے محبت کرتے ہو کچھ؟ بالکل نہیں، کسی صورت میں نہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے جب اعلان فرمایا، لوگوں جس نے مجھ سے، میں نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو وہ مجھ سے حساب لے لے۔ 1 مرتبہ اعلان فرمایا، دوسری مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا، حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، حضور فلاں موقع پر غزے میں آپ لائنیں سیدھی فرما رہے تھے، تو اس وقت آپ نے مجھے نیزہ مارا۔ اب حضرت ابوبکر عمر خان ہل گئے کہ حضور سائڈ پہ تشریف لے جائے، ہم اپنے جسم پر وہ نیزہ کھاتے، لیکن میرے آقا، لیکن حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، عرض کے حضور، سرکار نے فرمایا یہ لے لیں۔ عرض کے حضور اس وقت آپ کے جسم مبارک، میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، میرے جسم پر، میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا یہ لیں۔ قربان نے صحابہ فرماتے بھر کے، دل بھر کے چومے حضور کے پیٹ میں، حضور چس آ رہی، جی بھر کے چوما، جی بھر کے چوما، جی بھر کے چوما۔ صحابہ حیرت سے جانتے عکاشہ کیا کرے گا، لیکن قربان ہے وہ صحابی رسول تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے پوری کائنات عالم ارواح میں دل دیکھے، اور سب سے پاکیزہ دل صحابہ کے، اور محبوب بھی پھر صحابہ کو دیے، سب سے پاکیزہ دل۔ صحابی جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے وہ اچھی ہے، جس چیز کو برا سمجھتا ہے وہ بری ہے، رب کے نزدیک وہ بری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمائے بابا پروان جان، اللہ اکبر کبیرہ، بس اتنا اشارہ کرنے کی دیر تھی، صحابہ حضرت عکاشہ کے ماتھے کو چوم رہے۔ میں نے کہا بتائیے دلیل پوچھی کیوں نہیں پوچھی؟ یاد رکھیے گا بہت بڑی ذات ہے۔ حضور داتا علی جوہری فرماتے ہیں سارے نبی رسول، ان کی عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر ساری زندگیاں مل جائیں، میرے محبوب کی ایک سانس مبارک کے برابر ہے۔ یا معراج سے میرے محبوب واپسی آئے، تشریف لے کے آئے۔ یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، یہ میں نے مثال دی ہے، اس مثال سے معراج شریف کا مسئلہ سمجھ میں آ سکتا۔ یہ موبائل کی بڑی عام فام مثال ہے، بڑی عام فام مثال۔ یہ جو بک بک کرتا ہے ملا، اس کے منہ میں مثال ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا اتنی مثالیں دوں گا ہر بندہ سمجھ جائے، ابھی بھی نہ سمجھے کیوں؟ اس میں عقل ہی نہیں، توڑی بھری ہوئی۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، جس کا داتا نہیں اسے کچھ آتا نہیں، جس کا داتا ہے اس کو سب کچھ آتا ہے۔
جس کی نسل میں داتا علی حجویری نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک مشرک آیا, اس نے آ کر کے عرض کیا جی آپ سنا ہے معراج پہ گئے اور لوگوں کو یہ بتایا درۃ الناسین میں موجود ہے. فرمایا جی. نے کہا جی اپنی ایک ٹانگ مبارک اٹھائیے, میرے آقا نے اٹھائی, دوسری اٹھائیے. فرمایا یہ اللہ پاک کا قانون ہے, وہ اللہ پاک کی قدرت ہے, اسی قدرت کا. جب اس نے فرمایا لنریو من آیاتنا, ہم نے بڑی بڑی نشانیاں دکھا, اور اس نے جب بک بک کی نا تو میرے آقا نے فرمایا جا علی کے پاس جا, وہ تجھے جواب دے گا. قربان جائے. جب وہ مشرک آیا نا مولا علی پاک کے پاس, نے کہا کہ یہ سوال کیا میں نے حضور کے بارگاہ میں, اور آگے سے انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. تلوار نکالی, سر تن سجدہ کر, میں بدبخت تھا اور محب محبوب کی ملاقات کا منکر ہے. سر تن سجدہ کر, تیری جرت کیسی؟ محبوب نے فرما دیا رب سے ملاقات ہوئی, جیسے مرضی, تو کون ہوتا؟ یاد رکھیں بالکل اعتراض نہیں کریں. آج بچ گئے تو قیامت والے مولا علی پاک نے پڑھ لینا, ایک چنڈ نہیں برداشت ہوئی, بالکل نہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس لطف ہو, فرشتے بھی نوری, میرے محبوب بھی نوری, انبیاء کرام بھی وہ نوری. ملاقات کیسے ہوئی, کیا ہوئی, بس صرف یہی ہے. ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے بھی دستے تمنا کی لاج رکھنا, تیرے غریبوں میں شہریار ہم بھی